بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی علوم درجہ ہفتم کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سبق نمبر 1 کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، تاہم اس سبق سے کچھ جوابات جرنل پر لکھنے کے لیے باقی ہیں۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم سبق نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ دوسرا سبق کتاب میں صفحہ نمبر 10 سے شروع ہے۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب زمین پر رہتے ہیں۔ زمین نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے اور نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے کہ جس پر حیات موجود ہے، جس پر پانی موجود ہے اور ہوا بھی موجود ہے۔ اور ہوا کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں زندگی کے لیے سب سے اہم جو گیس ہے یعنی آکسیجن گیس واضح طور پر اس سیارے پر موجود ہے۔ عزیز طلبہ، زمین ہمارا گھر ہے، یہ سبق نمبر 2 کا عنوان ہے۔ ہم زمین سے متعلق کچھ عنوانات کا مطالعہ کریں گے۔ بنیادی طور پر عزیز طلبہ، یہ سبق کرۂ ارض یعنی زمین، گول زمین کو جو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس سے متعلق یہ سبق ہے۔ یعنی زمین کی جو فضا ہے، زمین کی اندرونی جو ساخت ہے، زمین کے اوپر جو حیات موجود ہے اور پانی موجود ہے، ان سے متعلق ہم مختصراً معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، زمین نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ زمین نہ صرف انسان بلکہ بے شمار جانوروں، پودوں کا بھی گھر ہے، جیسے کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ اسی طرح دیگر تمام جانداروں کا بھی یہ گھر ہے۔ آپ کو جیسے معلوم ہی ہے کہ نظام شمسی میں کسی اور سیارے پر حیات کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ صرف زمین ہی پر زندگی کیوں موجود ہے اور نظام شمسی کے باقی سیاروں پر کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک نہایت متوازن ماحول سے نوازا ہے۔ ایسا ماحول کسی اور سیارے پر موجود نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، زمین کو 4 قدرتی کروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم زمین کو، گول زمین کو، کرۂ ارض کو ہم 4 مزید کروں میں بانٹتے ہیں جن کی وجہ سے زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہے۔ یہ جو 4 قدرتی کرے ہیں یہ اس خاصیت کے حامل ہیں کہ جو کہ حیات کے لیے ضروری ہے۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے ان کروں سے متعلق پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کرہ ہوائی، ایٹماسفیئر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو عام لفظوں میں آپ فضا کہہ سکتے ہیں۔ زمین کے ارد گرد ہوا کے غلاف موجود ہیں جس کو کرہ ہوائی کہتے ہیں۔ عمومی طور پر عزیز طلبہ ہم اسے محسوس تو کرتے ہیں، کسی قدر ہم فضا میں دور تک دیکھتے ہیں، آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، آسمان کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو زمین کے گرد ہوا کے غلاف موجود ہے یہ محسوس کرنے کی حد تک تو ہمارے لیے بہت واضح ہے، لیکن دیکھنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم اس کی کوئی واضح تصویر تخلیق نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے۔ اور عزیز طلبہ، ہوا دراصل گیسوں کا مجموعہ ہے جن میں مختلف قسم کی گیسیں موجود ہیں۔ یہ گیسیں سورج کی حرارت سے حرکت پذیر ہوتی ہیں تو ہوا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ عزیز طلبہ، کرۂ ہوائی سے متعلق ہم پڑھتے ہیں
عزیز طلباء، جیسے کہ بتایا گیا کرۂ ہوائی مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں جو گیسیں مجموعی طور پر شامل ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نائٹروجن 78.03% کرۂ ہوائی کا حصہ ہے۔ اسی طرح آکسیجن حیات کے لیے سب سے اہم جو گیس ہے یہ 20.90% کرۂ ہوائی کا حصہ ہے۔ آرگن یہ بھی ایک گیس ہے، یہ فضا کے اندر 0.94% کے قریب موجود ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03% موجود ہے فضا میں۔ ہائیڈروجن 0.01% ہے۔ نیون 0.0018% ہے۔ زینون یہ بھی ایک گیس ہے، اس کی مقدار فضا میں 0.000009% ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم گیس ہے جسے ہم اوزون کہتے ہیں، اس کی مقدار فضا میں 0.000001% ہے۔ آپ کی کتاب میں یہ گوشوارہ موجود ہے، آپ لازمی کتاب میں ضرور دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، کرۂ ہوائی کی موجودگی زمین پر موجود زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، یعنی زندگی کے لیے جو سازگار ماحول ضروری ہے اس میں فضا ایک اہم جز ہے۔ فضا سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین نقصان دہ خلائی شعاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔ کرۂ ہوائی کو درجہ حرارت کی بنا پر 5 سطحوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے ہم ان سطحوں کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ٹروپوسفیئر۔ ٹروپوسفیئر کرۂ ہوائی کی نچلی ترین سطح ہے۔ اس کی بلندی قطبین پر 8 کلومیٹر، یعنی پولز جو ہیں زمین کے جو شمال اور جنوب کے جو آخری حصے ہیں یہاں پر 8 کلومیٹر اس کی بلندی ہے، اور خط استوا یعنی زمین کے درمیانی حصے میں 18 کلومیٹر کے قریب بلندی ہے۔ زیادہ تر موسمی تغیرات، موسموں میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہیں، موسموں میں جو تغیرات وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ اسی سطح میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس سطح میں بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت تیزی سے کم ہوتا جاتا ہے۔ ٹروپوسفیئر میں جیسے جیسے بلندی کی طرف ہم جاتے ہیں درجہ حرارت تیزی کے ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے اسٹریٹوسفیئر۔ یہ کرۂ ہوائی کی دوسری سطح ہے اور اس کی بلندی 18 کلومیٹر سے لے کر 50 کلومیٹر تک ہے۔ اس سطح میں بلندی کے ساتھ درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس حصے میں، فضا کے حصے میں ہم بلندی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں تو درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے میزوسفیئر۔ کرۂ ہوائی کی تیسری سطح کا نام میزوسفیئر ہے۔ یہ سطح 50 سے 80 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ اس سطح میں درجہ حرارت بلندی کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ یہ فضا ایک ساتھ موجود ہے لیکن ہر حصے میں اس کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے اسٹریٹوسفیئر میں جیسے جیسے ہم بلند ہوتے ہیں درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور میزوسفیئر تو اس سے بھی بلند سطح ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اس میں اوپر بلندی کی طرف چلتے جاتے ہیں درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے آئنوسفیئر۔ آئنوسفیئر کی سطح 80 سے لے کر 400 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ اس سطح کی خصوصیت ہے کہ اس میں موجود ذرات خاص کیمیائی صلاحیت رکھتے ہیں
اور ان کی وجہ سے زمین کا مواصلاتی نظام ممکن ہے، یعنی ہم زمین پر ایک حصے سے دور دراز دوسرے حصے تک مواصلاتی رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی سیٹلائٹ کی مدد سے ہم رابطے کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی سطح میں زمین کی طرف رخ کرنے والے شہاب ثاقب ہوا کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ بڑے شہاب ثاقب یعنی پتھر زمین سے آ کر براہ راست نہیں ٹکراتے، بلکہ اس سطح میں موجود خاص کیمیائی ذرات کی وجہ سے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کے نقصان سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ پاک نے کائنات کے ایک ایک ذرے کو انسان کے فائدے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ آپ اسی فضا کی سطح کو لے لیں کہ اگر یہ کیمیائی ذرات اللہ پاک نہیں رکھتے تو یقیناً یہ شہاب ثاقب، یہ بڑے بڑے پتھر جو خلا میں حرکت پذیر ہوتے ہیں اور سیاروں سے ٹکراتے رہتے ہیں، براہ راست طور پر اگر زمین سے ٹکرائیں تو زبردست نقصان کا خدشہ ہے۔ تاہم اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے اس طرح کے کیمیائی ذرات اس فضا کی سطح میں حصے میں رکھ دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ شہاب ثاقب ذرات میں تبدیل ہو کر پھر زمین تک پہنچتے ہیں، جس سے پھر ہم نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح نمبر 5 پر ایکزو اسفیئر ہے۔ زمین سے کرۂ ہوائی کی سب سے اوپر والی سطح کو ایکزو اسفیئر کہتے ہیں، یعنی 400 کلومیٹر کی بلندی سے اوپر جو موجود زمین کی فضا ہے اسے ہم ایکزو اسفیئر کہتے ہیں۔ یہ بتدریج خلا میں جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے، یعنی زمین کی فضا 400 میٹر کی بلندی سے مزید بلندی کی طرف خلا میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یوں عزیز طلبہ، کرۂ ہوائی کو ہم ان 5 حصوں میں تقسیم کر کے درجہ حرارت کے لحاظ سے تقسیم کر کے مطالعہ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کرۂ ہوائی کی ان سطحوں کے درمیان موجود حد بندیوں کو، باؤنڈریز کو ہم ٹروپوپاز، اسٹریٹوپاز اور میزوپاز کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم نمبر 2 کرۂ حجری لیتھوسفیئر سے متعلق پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ کرۂ حجری لیتھوسفیئر زمین کا چٹانی اور پتھریلا حصہ ہے۔ اس کرۂ میں چٹانیں، معدنیات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ زمین کی اوپر والی سطح یعنی زمین کا قشر، ارتھ کرسٹ ہے، یعنی زمین کی جو اوپر کی جو سطح ہے جس پر آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہموار ہے، کہیں یہ پتھریلی شکل میں ہے، کہیں پہاڑ بھی آپ دیکھتے ہیں، کہیں صحرائی علاقے آپ کو نظر آتے ہیں، ساحلی علاقے نظر آتے ہیں، کہ تو زمین کی جو یہ اوپر کی جو سطح ہے اسی کو ہم کرۂ حجری لیتھوسفیئر کہتے ہیں۔ تاہم عزیز طلبہ، یہ نوٹ رکھیے کہ اس کی ایک خاص موٹائی ہے۔ عزیز طلبہ، زمین کی اندرونی ساخت کا ہم مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ زمین کی اندرونی ساخت کو ہم 3 سطحوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 قشر الارض، ارتھ کرسٹ۔ جیسے کبھی آپ کو میں بتا رہا تھا، قشر الارض زمین کی سب سے اوپر والی سطح ہے جو ایک پتلی مگر سخت کھال کی طرح ہے۔ یہ سطح زیادہ تر سخت چٹانوں سے بنی ہوئی ہے جن میں گرینائٹ اور بسالٹ قابل ذکر ہیں۔ یہ خاص قسم کے چٹانی پتھر ہیں۔ گرینائٹ اور بسالٹ 2 خاص قسم کے
چٹانی پتھر ہیں اور ہماری زمین کی جو اوپری سطح ہے قشر الارض ہے وہ اسی طرح کے چٹانی پتھروں سے وجود میں آئی ہے۔ نمبر 2، زمینی خول مینٹل۔ قشر الارض کے نیچے زمینی خول کی سطح ہے۔ اس سطح کا اوپر والا حصہ پگھلی ہوئی چٹانوں کا بنا ہوا ہے جسے میگما کہا جاتا ہے، یا عام طور پر ہم اسے لاوا بھی کہتے ہیں۔ یہ زمین کی سب سے بڑی سطح ہے، یعنی زمین کا بیشتر حصہ اسی سطح پر مشتمل ہے، یعنی 83% 83% حصہ اسی سطح میں موجود ہے۔ نمبر 3 ہے مرکزہ کور۔ مرکزہ یا کور زمین کی اندرونی سینٹر کی سطح ہے۔ یہ زمین کا اندرونی وسطی حصہ ہے جو کہ سخت حالت میں ہے۔ یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے، انر کور اور آؤٹر کور۔ عزیز طلبہ، یوں زمین کرۂ حجری کی صورت میں ان 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید 2 کروں کے متعلق پڑھیں گے، یعنی کرۂ آب اور کرۂ حیات۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ موجودہ سبق میں سے نمبر 1 تو یہ کہ سبق کا مطالعہ کریں، صفحہ نمبر 10، 11 اور 12 کا مطالعہ کریں، اور اس سبق میں موجود جو اہم نکات ہیں انہیں رف کاپی پر نوٹ کر کے یاد کر لیں تاکہ آپ مختصر اور معروضی جوابات آسانی کے ساتھ حل کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔